اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کے مہینے کی فضیلت شیئر کروں گی، ماہ شوال کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذی القعدہ اور عشرہ ذی الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی اور گناہ، نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہترین تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کر لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اسے امام بخاری اور دار قطنی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، وہ لوگ ماہ شوال کے 6 روزے ضرور رکھے۔ اسے امام مسلم اور داؤد نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو 10 گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ ثواب کے اعتبار سے 10 مہینے کے برابر ہے، اور عید الفطر کے بعد 6 دن روزے رکھنے سے 60 دن کے روزے کا ثواب ملے گا، اور یوں ہی پورا سال روزے رکھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اسے امام احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینوں کے روزے کے برابر ہیں، اور اس مہینے میں ایک نیکی کا اجر 10 گنا تک ملتا ہے، اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، لہٰذا یہ کل ملا کر پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اسے امام نسائی، ابن خزیمہ اور طحاوی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے پیدائش کے دن تھا۔ اسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہیں جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوسرے مہینوں سے ممتاز کیا۔ یہ مہینہ شوال کا ہے۔ شوال ہجری سال کا 10واں مہینہ ہے۔ اس ماہ کی بہت سی فضیلت و خصوصیات و فضائل ہیں۔ روزے صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے، ان دونوں دنوں میں بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ ہر ماہ کے 3 دن روزے کی بڑی فضیلت ہے، اور یاد رکھیں ہر مہینے سے کچھ دن روزے رکھ کر ایمان و تقوی اور اجر و ثواب میں اضافہ کیا کریں۔ ماہ شوال کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ رمضان کے روزے کے بعد اگر کوئی اس ماہ میں 6 روزے رکھ لے تو اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، اس نے ہمیشہ روزے رکھے، یعنی اس کو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور میرے نبی کی بات برحق اور سچ ہے۔ اس کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر ہر سال اسی طرح اس نے روزے کا اہتمام کیا تو گویا اس نے پوری عمر کے روزے رکھے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے
نے نیکی کی اسے اس کے بدلے 10 گنا زیادہ ملے گا۔ اس واسطے ایک مہینے کا روزہ 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہو گیا اور 6 دن کے روزے 60 دن کے روزوں کے برابر ہوئے۔ اسی طرح 12 ماہ یعنی مکمل 1 سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شوال کے 6 روزے مسنون ہیں اور ان کی بڑی ہی زیادہ فضیلت ہے۔ شوال کے ان روزوں کو عید کے بعد ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور چھوڑ کر بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی شوال کے آخر تک آپ کسی بھی دن روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان احادیث میں اس طرح کی کوئی قید نہیں کہ انہیں مسلسل رکھا جائے یا عید کے فوراً بعد ان روزوں کا اہتمام کیا جائے، بلکہ پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے، جب آپ کو مناسب لگے، آپ اس دن روزے رکھ سکتے ہیں، یعنی شوال کے 6 روزے رکھیں۔ اور یہ ان تمام صورتوں کو عام ہے، البتہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے تہوار اور خوشی مسرت کا ہے۔ تو ان احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو گیا کہ شوال کے 6 روزوں کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس مہینے کی بھی اپنی ہی فضیلت ہے۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے شوال کے پورے مہینے میں جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی ایک نماز کے بعد مقرر کر لیں اور اس نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک نماز کے بعد مقرر نہیں کر سکتے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر کا ورد کرنا ہے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنا ہے۔ اول اور آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ اس عمل کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل سے آپ کو نجات ملے گی۔ اللہ کریم سے آپ جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، دولت میں اضافہ ہوگا اور کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ قدم قدم پہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو ماہ شوال کے پورے مہینے میں کر لینا ہے۔ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اس عمل کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، یعنی سورۃ کوثر کا ورد کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد بھی کر سکتے ہیں، آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں اپنی حاجات کے لیے، خواہشات کے لیے، نیک دلی مرادوں کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کے کرنے سے آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی، حاجات، خواہشات پوری ہوں گی، اللہ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے اور ماہ شوال کے فضائل سے مستفید ہو سکیں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔